الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما جناب حضرت مولانا خلیق الزماں صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی، حضرت قاری ریحان صاحب سنہپوری دامت برکاتہم، دو عظیم شخصیات شہرت یافتہ جناب حضرت قاری مجاہد حسنین حبیبی صاحب دامت برکاتہم، شاعر اسلام شہنشاہ ترنم جناب حضرت قاری مزمل حیات صاحب، قاری مذکر کمال صاحب، جناب اشتیاق رہبر صاحب۔ حضرات، آپ علماء کرام کی تقریروں کو سماعت کرتے آ رہے ہیں، شعرائے اسلام کے اشعار سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے جناب الحاج عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یادگار میں، ان تمام تأثرات کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب انتہائی سادگی پسند، متواضع انسان اور سخاوت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے بیچ حضرت قاری ریحان صاحب، مولانا طفیل صاحب، مولانا خلیق الزماں صاحب وغیرہ نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً بہت دریا دل انسان تھے، اور اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے السخی قریب من اللہ، سخی انسان اللہ کا قریب ہوتا۔ السخی قریب من اللہ، سخی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ بعید من النار، وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل انسان کے بارے میں فرمایا والبخیل قریب من النار، کہ بخیل انسان جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے۔ بعید من اللہ، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم سخی بننا چاہتے ہیں یا بخیل بننا چاہتے ہیں۔ سخی کے بارے میں میرے آقا مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوتا، وہ جنت کے قریب ہوتا اور وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔
جو بخیل انسان ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ اپنی ذات میں فیصلہ کریں کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں اگر ہم اور آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ اچھائی مرنے کے بعد کام آئے گی، دنیا کے اندر بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اگر برا انسان بنیں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس برائی کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی آپ ضرور پکڑے جائیں گے۔ ایک بادشاہ تھا، ان کے ملک میں قحط سالی کا دور آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی صورتحال عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو اب اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہر کے باہر ایک نہر کھدوایا جائے اور جو لوگ اس میں کام کرنے والے ہوں ان کو باضابطہ مزدوری دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہونے لگا، سارے لوگ کام کرنے لگے، جو کھودنے والے تو ان کو کھودنے کی مزدوری مل رہی ہے، جو مٹی اٹھا کر دوسری جگہ پر پھینکنے جا رہے ہیں ان کو بھی اس کی مزدوری مل رہی۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتے گزرتے جو پھینکنے والے ہیں مٹی ان کو زیادہ مزدوری مل رہی ہے اور کھودنے والے کو کم مل رہی ہے۔ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ مل رہی ہے جو اپنے گدھے کو بھی مٹی اٹھانے پر مجبور کرتا، گدھے کے اوپر لاد کر مٹی دوسری جگہ پر پھینکنے جاتا ہے تو اس انسان کو مزدوری زیادہ مل رہی ہے۔ تو اب مہینے دو مہینے کے اندر بہت سارے گدھے چوری ہونے لگے، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہونے لگا۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچنے لگی کہ اب ہمارے شہر سے گدھا غائب ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے بابا پتہ لگاؤ کہ آخر گدھا چراتا کون ہے، ذرا آپ غور کریں میں کیا کہنا چاہتا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ذرا غور کرو، پتہ لگاؤ کہ آخر اس گدھا کو چرانے والا کون ہے۔ ہر طرف پولیس گردش کر رہی ہے لیکن گدھا کا چور نہیں مل رہا ہے، گدھا چوری کرنے والا نہیں پکڑا رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا ایک مہینہ سے دوسرا مہینہ، دوسرا سے تیسرا مہینہ گزر رہا ہے لیکن چور کا علم نہیں ہو پا رہا۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے پولیسوں سے کہ جب تک چور کا علم نہ ہو جائے، چور پکڑا نہ جائے، اس وقت تک ہم تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے۔ اب جب تنخواہ نہ دینے کی بات آئی تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہونے لگا۔ اب سارے بادشاہ، سارے پولیس ادھر ادھر گردش کرنے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کہ جو گدھا شہر کے باہر کیا جائے اس وقت بھی اس کی گنتی ہو جائے کہ شہر سے باہر کتنے گدھے گئے۔ شام کے وقت میں جب وہ گدھا اندر آتا تو اس کی بھی گنتی ہو جایا کرتی کہ کتنے گدھے واپس لائے گئے۔ چنانچہ یہ بھی ہونے لگا لیکن چور نہیں پکڑا پا رہا ہے۔ ایک دن دیکھا پولیسوں نے جو گیٹ کے پاس بیٹھا کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ رات کے اخیر حصے میں کچھ لوگ 10 آدمی مل کر کھٹولے پر مردے کو لے کر کے جا رہا ہے۔ تو ان پولیسوں میں سے سبوں نے کہا کہ یار اتنا صبح صبح میت کو دفن کرنے لے جایا جا رہا ہے اور یہ 10 آدمی بآواز بلند کلمہ پڑھتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ پولیسوں نے کہا کہ ایک طرف تو ہماری تنخواہ بھی بند ہے، چلو نیکی کا کوئی عمل کر لیا جائے۔ چونکہ
کفن کے اندر شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا، دفن میں شریک ہونا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ وہ پولیس سب لوگ شامل ہو گئے ان 10 آدمیوں کے ساتھ اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک قبرستان آیا۔ اب یہ پولیس سوچ رہے ہیں کہ اس قبرستان میں اس کھٹولے کو رکھا جائے گا، جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن نہیں۔ اب پولیسوں نے کہا بھیا قبرستان تو آیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس قبرستان میں اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے، اگلے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ پولیسوں سے کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کہاں تک ہمارے ساتھ چلیں گے، آپ لوگ چلے جائیں، ہم اگلے قبرستان میں دفن کریں گے۔ پولیسوں نے کہا کہ نہیں، سے ہم بھی ثواب کمانا چاہتے ہیں، اگلے قبرستان میں جا رہے ہو ہم بھی وہاں جائیں گے۔ اور یہ سب لوگ تو میاں چور تھے جو گدھے کی چوری کیا کرتے، لیکن لوگوں کو پولیس اس کا علم نہیں رکھ پا رہے اور وہ خبر نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر کون چوری کر رہا ہے۔ پولیس نے کہا کہ نہیں، اگلے قبرستان میں ہم لوگ بھی شامل ہوں گے، لیکن پولیس کو پتا نہیں کہ اس کھٹولے میں ہے کیا۔ وہ 10 آدمی بآواز بلند کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قبرستان میں ایک حصے پر رکھا گیا، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب دفن کے لیے قبر بھی کھودا ہوا ہے، قبر پہ جب رکھنے کی باری آتی ہے، پولیس بھی وہاں پر موجود، انہوں نے اٹھایا اور جب قبر میں داخل کیا تو دیکھا یہی گدھا میاں اندر جا رہا ہے۔ تو اب پولیسوں نے کہا کہ بھیا یہ کیا ہے، تم لوگ گدھا چوری کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر، بات الگ ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دادا جان ہیں، ان کے نام اعمال درست نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت، ان کے اعضاء و جوارح مکمل گدھے کے مانند فرما دیا۔ آج یہ گدھے کی شکل میں ہیں اور ہم انہیں قبر کے اندر ڈال رہے ہیں۔ پولیسوں نے کہا کہ نہیں، وہ چال چلنے والی نہیں۔ چنانچہ ان 10 کو پکڑا، بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو میرے بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان جس برے لت کا شکار ہوتا ہے، آج نہیں تو کل ضرور پکڑا جائے گا۔ یہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی وہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے مجرم بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سرخروئی حاصل ہو، اللہ کے سامنے کامیابی حاصل ہو، تو ہم اپنی زندگی کو درست بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن کوئی لکڑی نہیں ہوگا، بلکہ اس جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر تاجدار رسالت مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والحجارہ سے مراد یہ کہ وہ پتھر جس پتھر کی پرستش کی جا رہی تھی، اس پتھر کو اللہ جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میرے بزرگوں، دنیا کی آگ کے اندر
اگر کسی کے بچے کو داخل کیا جائے کوئی بھی باپ اس کو گوارا نہیں کرتا، کوئی بھی باپ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ذرا غور کرو، اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم اور آپ مجرم بنا کر کے پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بزرگوں، یہ دنیا کی آگ وہ آگ ہے جس آگ کے اندر اپنی انگلی کو ڈالنا گوارا نہیں، جس آگ کے قریب بھی ہم جانا نہیں چاہتے۔ اگر آگ کہیں پر روشن کیا جاتا ہے اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا پاتا، اس کی وجہ یہ کہ اس کی حرارت اور تپش ہمیں برداشت نہیں ہو پاتی۔ ذرا غور کرو، جس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 69 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کا 69واں حصہ جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، محمد مصطفیٰ نے اپنے حدیثوں کے اندر ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ پیغمبر اسلام کے فرمان کو سامنے رکھیں، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کتنی جگہوں پر کیا ہے، موت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، موت کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ہم اور آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ ہر چیز کا انکار کر دیا کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں موت یہ وہ ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے مردوں کو زمین کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، جس آگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ آگ دنیا کی آگ جس کو ہم اور آپ روشن کرتے ہیں، جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی عدالت میں کہ اے بار الہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ حَرًّا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ حَرًّا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اور جہنم کے ٹھکانے کے بارے میں فرمایا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، کہ جہنم یہ بہت ہی بری قرارگاہ اور قیام گاہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، دنیا کی آگ جب روشن ہوتی ہے تو ایک نہ ایک وقت بجھ جایا کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، کہ جب وہ آگ بجھنے لگے گی زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ہم اس آگ کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے اور زیادہ بھڑکاتے رہیں گے۔ دنیا کی آگ کے شعلے جب آسمان سے بات کرتے ہیں کوئی بھی آدمی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ ذرا اللہ کے قرآن پر غور کریں، خالق کائنات فرماتا ہے إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ، إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ، کہ جہنم کے آگ کے انگارے، جہنم کے آگ کے انگارے محلوں کے مانند ہوں گے۔ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ، گویا کہ وہ ایک زرد اونٹ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کسی انسان نے نہیں بھڑکائی، فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں کے اوپر چھا جائے گی، دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انہی باتوں پر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔